نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اے حسین آپ پر ہمارا سلام، اور ان پر سلام، ان اصحاب پر سلام، ان اصحاب حسین پر سلام جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا اور جام شہادت پی اور شہادت کے مقام پر فائز ہوئے. جب مخصوصاً جب سلام بھیجتے ہیں حسین پر تو آپ لفظ اور یہ جملہ جو ہے اس پر آپ غور کریں کہ کس طریقے سے ہم سلام بھیجتے ہیں. کہتے ہیں کہ السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، آپ پر سلام اور اس ارواح پر سلام کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا آپ کے لیے، خدا کے لیے. وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. عجیب جملہ ہے کہ سلام ہو آپ پر اے حسین اور اصحاب حسین، سلام ہمارا دائمی ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یعنی یہ سلام جو میں بھیجتا ہوں اے حسین اور اصحاب حسین، یہ ایک ایسا سلام ہے کہ جب تک دن رہیں گے، جب تک رات رہے گی، میرا سلام دائمی ہے آپ کے اوپر، کنٹینیوسلی میں آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہوں. عجیب سلام ہے. اب آج کی مجلس ہم فقط ایک لفظ پر غور کریں گے اور ایک لفظ پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے ارواح. جب ہم کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ارواح یعنی کیا؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ارواح یہاں پہ دو مطلب ہیں ان کے. پہلا مطلب ہے جب ارواح یعنی روح کا جم ہے، روح مین اسپرٹ، isn't it؟ ہمارے پاس بھی روح ہے، روح مین اسپرٹ، تو روح کا جم ارواح ہے. جب ہم امام حسین کے اوپر سلام بھیجتے ہیں the next entity is ارواح. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. یہ ارواح کون ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ارواح پر سلام، اسپرٹس پر سلام. تو یہ اسپرٹس یہاں پہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دو مطلب ہے. پہلا مطلب جب ہم کہتے ہیں ارواح، یہاں پہ اینجلز ہے، ملائکہ ہے. اب یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہمارے ائمہ اطہار کے اقوال سے کہ ہمارے چھت امام جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حسین کی زیارت کرے گا، امام فرماتے ہیں اگر وہ مؤمن ہے، معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا. امام نے کسی سے سوال کیا کہ آئے تم زیارت کرتے ہو؟ پھر امام نے فرمایا کہ حد اقل سالانہ زیارت کرو، حد اقل
سال میں 1 مرتبہ زیارت کرو. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی حسین میرے جد حسین کی زیارت کرے گا اگر وہ با معرفت ہے, معرفت کے ساتھ البتہ مومن ہے, اور اس کے پاس اگر پرابلم ہو, مشکل ہو, اور وہ اگر جائے گا زیارت کرے گا, زیارت پڑھے گا, سلام بھیجے گا, تو خداوند کریم اس کے پرابلم کو سولو کرے گا. اس کے لیے خداوند کریم نے جنت رکھی ہے, خدا نے جنت رکھا ہے, اس کو جنت ملے گی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے 4000 ملائکہ بھیجے ہیں حسین کے کورٹ یارڈ پہ. کتنے؟ 4000 ملائکہ, 4000 اینجلز امام نے, خداوند کریم نے بھیجا ہے حسین کے روزے پہ. وہ ملائکہ زوار حسین کے لیے دعا کرتے ہیں. جب وہ زوار حسین پہنچتے ہیں کربلا معلیٰ میں, امام حسین کے کورٹ یارڈ پہ, تو یہ ملائکہ ایکمپنی کرتے ہیں اس زوار کو. اور جب یہ زوار پہنچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں, تو یہ ملائکہ جو ہے ایکمپنی کرتے ہیں. اور جب یہ زوار مریض ہوتے ہیں تو یہ ملائکہ, امام صادق فرماتے ہیں, تو یہ ملائکہ جاتے ہیں زوار کی عیادت کے لیے. اس کے بعد جب یہ زوار کا انتقال ہوتا ہے تو یہ 4000 ملائکہ, یہ 4000 ملائکہ جو امام حسین کے حرم میں ہیں, یہ تشیع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. اور اس مرحوم جو زائر تھا یا زوار تھا, اس مرحوم کے لیے یہ ملائکہ دعا کرتے ہیں مغفرت کی. 4000 ملائکہ. اب دوسری چیز, زیارت الوداع میں جب امام حسین علیہ السلام کی حرم میں ہم جاتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں, ایک زیارت ہے جسے کہتے ہیں زیارت وداع. اس زیارت میں ہے ایک جملہ جہاں پہ کہا جاتا ہے السلام علیکم یا ملائکۃ ربی, السلام علیکم یا ملائکۃ ربی المقیمین فی ھذا الحرم. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ سلام بھیجو اس ملائکے پر. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک, یہ ارواح یعنی آپ پہ اینجلز, یعنی دوبارہ زیارت الوداع میں بھی ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ملائکۃ ربی المقیمین فی ھذا الحرم. ہم سلام بھیجتے ہیں ملائکہ, ہمارے رب کے ملائکے پر جو اس حرم میں مقیم ہے, جو اس حرم میں رہتے ہیں. تو یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل, ہمارے 8ویں سرکار کے پاس پہلی شب ماہ محرم کی, اگر آپ کے اذہان مبارک میں محفوظ ہو تو ہم نے یہ ابن شبیب, پیسر شبیب کی روایت آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی تھی کہ پیسر شبیب جب جاتے ہیں امام رضا کے پاس اور امام رضا سے کہتا ہے سب کچھ, پھر امام فرماتے ہیں پیسر شبیب سے, کیا کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام, ہمارے 8ویں سرکار فرماتے ہیں کہ اے پیسر شبیب, وہ لمبی روایت ہے جو ہم نے پہلی شب میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, فقط ایک ٹکڑا جو ہمارے اس بحث کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے, اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام رضا فرماتے ہیں کہ اے پیسر شبیب جان لو کہ خداوند جب حسین کو شہید کیا جاتا تھا تو 4000 ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پالنے والے تو ہمیں اجازت دے ہم جائیں حسین کی مدد کریں. جب یہ 4000 ملائکہ آئے زمین پہ, کربلا معلیٰ میں آئے, تو ان لوگوں نے دیکھا, ملائکہ نے دیکھا کہ حسین کی شہادت ہو گئی تھی. تو 4000 ملائکہ بحکم خدا وہیں پہ رہے, ڈسٹی وہیں پہ رہے, ابھی تک حسین کے اوپر گریا کرتے ہیں, روتے ہیں حسین کے لیے. پھر امام رضا فرماتے ہیں اے ابن شبیب, اے پیسر شبیب, یہ ملائکہ یہیں پہ رہیں گے تا ظہور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تب یہ امام زمانہ کی مدد کریں گے یہ ملائکہ وہیں پہ. تو پہلا مطلب السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, پہلا مطلب یہاں پہ ارواح اسپرٹس ہے نا, ارواح روح کا جمع ہے, یہ ارواح یہاں پہ یعنی اینجلز. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یعنی اصحاب. تو پہلا مطلب ارواح کا اینجلز ملائکہ, دوسرا مطلب ہے اصحاب. جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح, یعنی اے ابا عبداللہ آپ پر ہمارا سلام اور اصحاب پر ہمارا سلام, یعنی اصحاب کے ارواح پر ہمارا سلام. دیکھو اصحاب حسین
اگر ہم کیریکٹرسٹکس پیش کریں آپ کی خدمت میں تو 3 کیریکٹرسٹکس ہے اصحاب حسین کا. پہلا کیریکٹرسٹک اصحاب حسین کا یہ ہے کہ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب جو ہے خیر الاصحاب الاوفا. پہلا کیریکٹرسٹک یعنی کیا؟ پہلا کیریکٹرسٹک یہ خیر الاصحاب ہے، سب سے بہترین اصحاب ہے الاوفا. اور امام خود فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میرے اصحاب ہے، جس طریقے سے مجھے اصحاب ملے ویسے نہ میرے جد کو ملے، میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی حسن کو ملے ہیں جیسے مجھے اصحاب ملے. اسی لیے زیارت میں بھی ہم سلام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار الحسین. یہ انصار حسین، the helpers of حسین. اصحاب حسین بہترین اصحاب تھے تاریخ میں. تیسری چیز، عاشور کے شب جب میرے مولا نے چراغ کو گل کر لیا تھا، چراغ کو خاموش کر دیا تھا، پھر امام حسین نے فرمایا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائے. لیکن شاید پہلے امام نے کہا کہ یہ دشمن جو ہے میرے خون کے پیاسے ہیں، جو بھی جانا چاہتا ہے جائے، جا سکتا ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ اگر آپ کو شرمسار ہوتی، آپ شرم کرتے ہیں، آپ شاید شرماتے ہوں گے، تو چلو میں یہ چراغ کو گل کر لیتا ہوں تاکہ بالکل اندھیرا ہو جائے، آپ اندھیرے میں چلے جائیں. لیکن جانے والے تھے جو گئے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. 3-4 مثالیں ہیں تاریخ میں نے دیکھا تو ہمیں ملی کچھ واقعات کہ 3-4 کچھ لوگ تھے جو چلے گئے، جنہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن بے سعادت رہ گئے. سعادت کے بغیر چلے تو گئے لیکن سعادت نہیں ملی. آج آپ دیکھیں جو رہے وہاں پہ، تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو الفضل العباس در خیمہ میں تھے اور ابو الفضل العباس نے فرمایا کہ یب رسول اللہ آپ کون سی بات کریں، ہم نہیں جائیں گے. اور کتنے اصحاب تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے یا ابا عبداللہ. اگر 70 مرتبہ ہمیں شہادت ملے اور دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے، ہماری جان آپ کے قدموں پہ نثار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو ایسے تھے اصحاب حسین. لیکن کچھ ایسے اصحاب تھے جو بے سعادت تھے، جن کو بے سعادت تھے، ان کو سعادت نہیں ملی، وہ ناکامیاب ہوئے as far as آخرہ is concerned. جیسے کہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. اب ضحاک ابن عبداللہ مشرقی یہ ملے ہیں امام حسین کو کوفے کے راستے پہ. امام جب جا رہے تھے کربلا کوفے کے راستے پہ، ضحاک بن عبداللہ مشرقی نے کہا کہ جب امام، آپ کو پتا ہے کہ امام نے بہت سے نامے لکھے، امام راستے میں بہت تبلیغ کیا کرتے تھے، امام نے متعدد خطبے دیے، امام نے خطبے دیے تو امام تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. امام نے جب ان کو دعوت دی، اب ضحاک بن عبداللہ مشرقی راستے میں، کوفے کے راستے میں، اس نے قبول کیا دعوت کو، آئے امام کے پاس، لیکن کتنا بے سعادت تھا ضحاک بن عبداللہ مشرقی. عجیب دیکھیے آپ، یعنی عاشور کا دن جب سب شہید ہو گئے، امام کے پاس آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں، میں نے سوچا کہ میں آپ کی دفاع کروں، لیکن اب کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے، آپ تکو تنہا رہ گئے، لہذا اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی دفاع کروں اور آپ کو سپورٹ کروں، لہذا آپ مجھے اجازت دیں اور میں چلا جاؤں. تو امام حسین نے فرمایا تو میں نے کل شب ہی کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، میں نے چراغ کو خاموش کر دیا تھا، اس وقت سے تم جاتے. وہ نکل آتا ہے امام کے خیام سے اور the forces of عمر سعد اس کو روکتی ہے، فوج عمر سعد اس کو روکتی ہے، لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو خارج ہوا امام حسین کی فوج سے، ان کو جانے دیتی ہے یہ فوج. تو پہلی مثال یہ ہے اب ضحاک بن عبداللہ مشرقی. دوسری مثال ہے عبید اللہ ابن حر جعفی، تاریخ میں ملتا ہے. امام جب راستے میں ہوتے ہیں، کوفے کے راستے میں، the outskirts of کوفہ، ایک مقام پہ پہنچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، خیمے کے باہر گھوڑا ہے اور نیزہ بھی لگا ہوا ہے اور تلوار بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو امام ایک
غلام کو بھیجتے ہیں جس کا نام تھا حجاج. امام ان سے کہتے ہیں, پیغام بھیجتے ہیں حجاج کے ذریعے کہ حجاج جاؤ اور ان کو دعوت دو. وہ تھا عبید اللہ ابن حر جوفی. یہ ابن حر سے کہو, عبید اللہ ابن حر جوفی, کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں. جب پیغام ان کو ملتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے, تو امام خود جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے. لیکن پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عبید اللہ ابن حر جوفی کہ میرے پاس بہترین سواری ہے, یعنی گھوڑا, میرے پاس بہت اچھی تلوار ہے, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گھوڑا دے سکتا ہوں, آپ چاہے تاکہ آپ کی مدد کے لیے, آپ چاہیں تو میں میری تلوار آپ کو دے سکتا ہوں. امام باہر نکل آئے خیمے سے, امام حسین علیہ السلام. گویا امام جب گئے ان کی انویٹیشن کے لیے, ان کو دعوت دینے کے لیے, یہ ان کے لیے اچھا تھا, ان کے لیے ہدایت تھی, ان کے لیے سعادت تھی, ان کے لیے کامیابی تھی. اٹ واز ہز سکسیس. لیکن اس نے خود انکار کیا. امام نے فرمایا کہ ہمیں نہ گھوڑے کی ضرورت ہے, ہمیں نہ تلوار کی ضرورت ہے, ہمیں انسان چاہیے. اور جب امام کی شہادت ہو چکی, اس کے بعد اس کو بہت پچھتاوا ہوا, بہت پچھتانے لگا. حسرتا, اس نے بہت حسرت کھائی. لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. ترمہ ابن ابی وہ بھی امام کے ساتھ, وہ امام کو ملتا ہے امام کوفے کے راستے میں, اور امام ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. تو وہ بھی کیا کہتا ہے کہ میرے پاس, میں کوفے میں رہتا ہوں, میرے پاس جو ہے سٹاک میں نے خریدا ہے, جو کا ویٹ میں نے بہت زیادہ خریدا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ میں بھیج دوں میرے گھر پہ, یہ سٹاک یہ بھیج دوں, اس کے بعد میں آؤں گا کربلا. وہ باقاعدہ جب اپنے گھر جاتا ہے یہ سٹاک رکھتا ہے, ویٹ رکھتا ہے, سب کچھ وصیتیں لکھتا ہے, آخری خدافظی کرتا ہے بچوں کو. لیکن جب کربلا پہنچتا ہے تو ماہ محرم کی 14 تاریخ میں پہنچتا ہے, 14th of محرم, جب سب جنگ ختم ہو گئی. اس وقت وہ حسرت کھاتا ہے کہ میں نے کیا کیا, حالانکہ تاریخ کہتے کہ اچھا آدمی تھا. تو یہ ہے اصحاب الحسین. سب باسعادت نہیں تھے, سب کو سعادت نہیں ملی. جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح. یہ ارواح یعنی اصحاب حسین. اصحاب حسین میں بھی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہے. پہلا کریکٹرسٹک آف اصحاب الحسین کیا ہے؟ پہلا خیر الاصحاب الاوفا, یعنی کیا؟ بہت با وفا, دا موسٹ لویل. بیسٹ اصحاب, خیر الاصحاب یا خیر الانصار, دا بیسٹ آف دی ہیلپرز. دوسری کریکٹرسٹک اصحاب کی, دوسری کریکٹرسٹک ہے الاشاق. اشاق یعنی دا انٹینس لورز. جب ہم کہتے ہیں کہ اشاق, آپ نے سنا ہوگا عشق یا عاشق, یہ جملہ بھی, یہ لفظ میں کہوں, یہ لفظ اشاق کا کس نے دیا؟ ان لوگوں اصحاب حسین کو. ہمارے پہلے امام مولا کائنات علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے. جب مولا کائنات جاتے تھے کچھ اصحاب کے ساتھ کربلا کی طرف, اور کربلا سے شاید 1 یا 2 مائل دور, امام نے اپنے کچھ اصحاب جو وہاں پہ تھے, امام کے ساتھ موجود تھے, امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ پیغمبروں کو شہید کیا گیا, اسی جگہ پہ. پھر امام نے وہاں پہ کربلا کے پاس امام نے طواف کیا اس جگہ کا. پھر امام نے آئندہ کی خبر دی. امام نے کہا کہ یہاں پہ اشاق کو مارا جائے گا, یہاں پہ اشاق کو شہید کیا جائے گا. اشاق یعنی کیا؟ اشاق یعنی عشق سے ہے, یعنی وہ they will have intense love for the Lord. اشاق کو یہاں پہ شہید کیا جائے گا. اب اشاق عشق سے ہے, عشق اشقا سے ہے. اشقا یعنی ایک پلانٹ کا نام ہے, ایک پودے کا نام ہے, ایک ایسا پلانٹ جو برانچ کو کوئل کرتا ہے. آپ اگر ایک برانچ کو دیکھیں, ایک درخت کو دیکھیں, جڑ سے, درخت کے جڑ سے حتیٰ درخت کے شاخے سے, from the root up to the branch, ایک ایسے پلانٹ جو ہے وہ پلانٹ پورا کوئل کرتا ہے برانچ کو, پورے درخت کو. یعنی وہ پلانٹ جو کوئل کرتا ہے پورے درخت کو,
اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, جب اپنے قبضے میں لے لیتا ہے بالکل اپنا ہوتا ہے کہ نہیں. معشوق اور عاشق جب ہم یعنی عشق یعنی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, جب ہم کہتے ہیں عشق ہوا ہے, عشق یا عاشقہ, یعنی اس طریقے سے پھر انسان عاشقی میں اندھا ہو جاتا ہے, نابینا ہوتا ہے. لو از بلائنڈ, وہ لو کی وجہ سے انٹینسٹی آف دیٹ لو. اسی لیے عشاق, امام علی نے ان اصحاب کو عشاق نام دیا, یعنی وہ اللہ کے ساتھ عشاق ہوں گے, یعنی اپنے معشوق کے لیے کچھ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اسی لیے اگزامپل دو, ان اصحاب حسین میں سے ایک ہے زہیر بن کین. جب کہا گیا زہیر بن کین سے, تو زہیر بن کین نے کہا کہ مجھے اگر 100 مرتبہ مارا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے, مارا جائے دوبارہ زندہ کیا جائے, میں میری جان حسین کے لیے قربان کروں گا, اللہ کے لیے قربان کروں گا. یہ ایک ایگزامپل ہے عشاق کا. اصحاب الحسین عشاق تھے. عشاق یعنی انٹینسٹی لو فار اللہ سبحانہ و تعالی. اسی لیے امام باقر سے جب پوچھا گیا اخبرنی عن اصحاب الحسین, اصحاب حسین کے بارے میں ہمیں آپ خبر دے, تو امام باقر فرماتے ہیں کہ لم یمس الحدید, وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا پسند کرتے تھے, اتنا عشق رکھتے تھے. عشق کیا ہے؟ یعنی وہ پلانٹ جو روٹ سے فرام دا اسٹیم اپ ٹو دا برانچ پورا ٹری کو, پورے درخت کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, یعنی اتنے عشق میں پھرنا بینا ہو جاتا ہے. یہ اتنے قریب ہو گئے اللہ سے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ قریب ہو گیا, اتنا قریب ہوا اللہ کہ اب لم یمسوا علم الحدید, اگر ان کو حدید یعنی میٹل ہے نا, آئن, اگر یہ ان کو جو ہے وہ زخمی بھی نہیں ہوا کرتے تھے حدید کے ساتھ. کیوں؟ اسپرچوالٹی کی وجہ سے, اسپرچوالٹی کی وجہ سے, معنویت کے لحاظ سے ان کو وہ زخمی بھی نہیں ہوا کرتے تھے, کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, تو اللہ نے بھی ان کو محفوظ رکھا. تیسرا کیریکٹرسٹک, پہلا کیریکٹرسٹک کیا تھا, پہلی خاصیت کیا تھی اصحاب الحسین؟ خیر الاصحاب والاوفا, یعنی the most loyal, the best of the اصحاب. دوسرا کیریکٹرسٹک امام علی علیہ السلام نے ان کو نام دیا, وہ کیا تھا؟ العشاق. they had intense love for Allah subhanahu wa ta'ala and Allah also helped them, ہے کہ نہیں؟ تو بس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم لو رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں خدا کے لیے, خدا بھی ہمیں مدد کرے گا. تیسرا کیریکٹرسٹک, تیسری خاصیت اصحاب الحسین کی, العباد. they were worshippers. العباد, intensely worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. العباد, اللہ کے لیے اللہ کی عبادت اتنا کیا کرتے تھے. العباد, اتنا عبادت کیا کرتے تھے کہ شب عاشور مقتل میں ملتا ہے لہم دوی کدوی النحل, یعنی کیا؟ مقتل میں یہ ملتا ہے کہ وہ اتنا ذکر کیا کرتے تھے اللہ کا, ذکر الہی, لہم دوی کدوی النحل, یعنی اس طریقے سے ثنا و حمد خدا کیا کرتے تھے اصحاب الحسین. خیمے میں پوری رات وہ جاگتے تھے عاشور کی شب, پوری رات, اور ذکر اس طریقے سے کیا کرتے تھے جیسے مکھیوں کی بھنکنے کی آواز آتی تھی, دا ہمنگ آف دا بیز, دا بزنگ آف دا بیز, اس طریقے سے آواز آتی تھی ثنا و حمد الہی کی. لہم دوی کدوی النحل. اب یہ جملہ جو ہے عجیب ہے واقعا, مجھے اصحاب حسین کے لیے یہ جملہ ملا, لہم دوی کدوی النحل. تاریخ نے خوارج کے لیے بھی لکھا ہے کہ جب وہ عبادت کیا کرتے تھے تو ان کی عبادت بھی لہم دوی کدوی النحل. خوارج کون ہے؟ خوارج یعنی فورینرز, آؤٹ سائڈرز, ان کو خارج کیا گیا دین سے, اس لیے تو نام ملا خوارج. اور یہی خوارج امام علی علیہ السلام کے برعلیہ, امام علی علیہ السلام کے اگینسٹ جنگ کرنے آئے. کہاں پہ؟ جنگ نہروان میں رسول اللہ کی شہادت کے بعد. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ یہی خوارج تھے ابن ملجم اور قطامہ لعنت اللہ علیہ, یہ ان لوگوں نے پلاٹ کیا کہ امام کو شہید کیا جائے, خوارجوں نے. تو خوارج کے ٹینٹ سے بھی یہ صدا آتی تھی, یہ آواز آتی تھی, لہم دوی کدوی النحل,
اب سوال, آیا عبادت کا معیار کیا ہے؟ عبادت کا یارڈ سٹک کیا ہے؟ واٹ از دا کرائٹیریا آف عبادت؟ آیا ہر شخص جب عبادت کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جنتی ہے؟ ایک طرف سے اصحاب الحسین سے ہمیں پتا چلتا ہے اور یہی جملہ ملتا ہے, لہم دوی کدوی النحل. دوسری طرف سے خوارج کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتے تھے لہم دوی کدوی النحل, وہ ایسے عبادت کرتے تھے کہ ایسے ذکر کیا کرتے تھے, قرآن کی اس طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ جیسے لوگ کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے. تو کرائٹیریا کیا ہے؟ ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش. اسی لیے جنگ نہروان کے لیے جب آمادگی ہوتی تھی تو جندب بن زہیر اس نے مولا علی سے کہا کہ اب آمادگی ہوتی تھی جنگ نہروان کی, اور جندب بن زہیر کو تعجب ہوا. پہلے ایک طرف سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ خوارج ہے, بر علیہ امام علی, اگینسٹ امام علی جنگ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پیشانی پہ سجدے کی نشان, جب ذکر کرتے ہیں لہم دوی کدوی النحل, مکھیوں کی بھنکنے کی آواز آتی ہے, اس طریقے سے ذکر کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کون حق پہ ہے؟ آیا علی حق پہ ہے یا خوارج؟ میں کہاں پہ جاؤں؟ وہ سوچتا تھا. جندب بن زہیر, اسی وقت جندب بن زہیر نے نماز پڑھی 2 رکعت, اس کے بعد خدا سے دعا کی کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میرا دل صاف ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مدد کر, تو مجھے ہدایت دے اور مجھے دکھا کہ کون حق پہ ہے, علی حق پہ ہے یا خوارج حق پہ ہے. کیونکہ it is very strange, isn't it? It betrays. کبھی کبھار آپ لوگ کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں, ان کی باتوں پہ you get into the trap, the way they speak, ہے نا. وہ جیسے باتیں کرتے ہیں, اول وقت نماز پڑھیں جو بہت ثواب آئے, یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں, لیکن بعد میں جب پتا چلتا ہے ان کے اعمال اور افعال, ہاں یہ بات ہے کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے ہیں, جنت ہماری نہیں ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, لیکن عبادت کا معیار کیا ہے یہ میں گفتگو کرتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا. ہم جلدی ججمنٹل بن جاتے ہیں, جلدی ہم جج کرتے ہیں, کسی کو جنت پہنچا دیتے ہیں, کسی کو جہنم پہنچا دیتے ہیں, حالانکہ نہ ہماری جنت ہے نہ جہنم ہمارا ہے, پھر بھی ہم پہنچا دیتے ہیں. تو معیار کیا ہے یہ بھی سوچتا تھا جندب بن زہیر. اس وقت جب وہ اس پہ دعا کی, اس پہ کیا دعا کی تھی کہ خدایا تم مجھے دکھا کہ علی حق پہ ہے یا یہ خوارج حق پہ ہے. تو جب اس نے یہ دعا کی تھی, اتنے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ آئے. امام علی علیہ السلام ان کے پاس آئے. جب اس پہ امام علی کو دیکھا اور ایک شخص آیا اور اب یہ شخص کہتا ہے مولا سے کہ یا علی خوارج لوگ چلے گئے. خوارج جو ہے اس نہر میں ان لوگوں نے عبور کر لیا, نہر کو کراس کر لیا, چلے گئے. اب یہاں پہ امام دکھاتے ہیں اپنا علم غیب. امام فرماتے ہیں کہ نہیں, خوارج لوگ نہیں گئے. دوسرا شخص آیا, دوسرا شخص کہنے لگا کہ خوارج چلے گئے, جنگ نہروان کی آمادگی ہوتی ہے. تو امام نے فرمایا نہیں, خوارج ہے, نہیں گئے. پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اے زہیر بن جندب, وہ پہاڑ تم دیکھتے ہو؟ تو زہیر نے کہا ہاں. امام نے فرمایا کہ اس پہاڑ پہ ہماری جنگ ہوگی, اور میں ایک شخص کو بھیجوں گا کہ وہ جائے قرآن کی تلاوت کرے اور خوارج کو دعوت دے اللہ کی وحدانی, اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف. ان کو دعوت دی جائے گی, لیکن پھر بھی جو دعوت دینے جائے گا ہماری طرف سے, جو کوئی جائے گا ان کو دعوت دینے کے لیے, تو خوارج جو ہے تیروں سے ان کے بدن کو چھلنی کریں گے, جیسے کہ وہ جب آئے وہ اسی وقت شہید ہو جائے گا آن دی اسپاٹ, اور ان کا بدن ایک پورکیوپائن جیسے ہوگا, تیروں سے بھرا ہوا ہوگا. یہ
इमाम जो है क्या, इमाम इल्म गैब के जरिए इमाम इज प्रूविंग हिज इमामत, ताकि इनको पता चले, जुंदब बिन ज़ुहैर को पता चले कि इमाम इल्म गैब से आगाह है, इमाम है बाकायदा। अभी कुछ हुआ नहीं लेकिन इमाम समझाते हैं, और यही हुआ। इमाम ने पूछा जंग नहरवान से पहले, कौन आमादा है कि इनको दावत दे अल्लाह की तरफ और रसूल की सुन्नत की तरफ? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं तैयार हूं। लेकिन इमाम ने कहा कि जान लो, तुम जाओगे कुरान की तिलावत करोगे, लेकिन तुम्हें शहादत मिलेगी, शहादत का जाम पियोगे। तो उसने कहा मुझे मंजूर है। इमाम ने कहा तुम बहुत जवान हो, बैठ जाओ। इमाम ने दोबारा ऐलान किया कि कौन तैयार है कि वो जाए कुरान की तिलावत करो, उनको दावत दे? तो दोबारा कोई खड़ा नहीं हुआ। कभी कभार ऐसा होता है ना, कम्युनिटी वर्क में कोई आमादा नहीं होता है, सब सोचते हैं आकर से, सब सोचते हैं वो लोग कर से, है कि नहीं? फिर कोई काम नहीं करता है, काम रह जाता है। ये सिलसिला चलता आ रहा है। उस जमाने में भी ऐसा ही था, कोई तैयार नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। यही दोबारा यही जवान ने कहा कि मैं आमादा हूं। वो गया जवान, उसने कुरान की तिलावत की और बुरे तरीके से उनको शहीद किया गया, बुरे तरीके से उनको शहीद किया गया। उनका बदन एक पोक्यूपाइन जैसे हुआ, तीरों से भरा हुआ था, पूरा बदन तीरों से छलनी हो गया था। तो जुंदब बिन ज़ुहैर ने कहा कि जब मैंने ये देखा कि इमाम ने जंग से पहले जो बयान किया था, मुझे पता चला कि अली हक पे है, इसलिए मैंने भी जंग की अली के साथ जंग नहरवान में, एंड आई स्लू देम, मैंने इनको कत्ल किया जंग नहरवान में। मोहतरम सामईन, कैसे पता चलेगा मेयार क्या है? दे हैड कैलसिस ऑन देयर फोरहेड्स, ये खवारिज थे, है ना, हुफ्फाज थे, नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन ड्राई वर्शिपर्स थे, है ना। मेयार क्या है? डू नॉट सी एट द क्वांटिटी, लुक एट द क्वालिटी। इबादत करो तो मारिफत के साथ इबादत करो। पहली हदीस जो आज की मजलिस में हमने पेश की थी आपकी खिदमत में, हमारे छठे इमाम की हदीस थी कि इमाम ने क्या फरमाया कि जो भी जियारत करेगा, जो मोमिन होगा मारिफत के साथ, और उसके पास अगर प्रॉब्लम हो तो खुदा उनको जन्नत देगा। फिर एंजल की बात आई, फिर मलाइका की बात आई कि खुदा ने 4000 मलाइका वहां पे तशरीफ फरमा है हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में। फिर वो अगर जवार मरीज होगा तो ये मलाइका अयादत के लिए जाएंगे। जब ये जवार का इंतकाल होगा तो ये मलाइका उनके लिए दुआए मगफरत करेंगे और तश्यीए जनाजा में शिरकत करेंगे। तो उनमें से इमाम सादिक जब फरमाते हैं तो एक शर्त ये है कि जियारत करे बा मारिफत के साथ। यही इबादत भी अगर इंसान करे तो मारिफत के साथ, वरना क्वांटिटी जो है मुहिम नहीं है, क्वालिटी मुहिम है। ज़रबत अली यौमुल खंदक अव्वल मिन इबादत अस्सकलैन, अली की फकत एक ज़रबत थी, लेकिन सब जो बंदगान खुदा है उनकी इबादत अगर एक पल्ले में रखा जाए और अली की ज़रबत एक दूसरे पल्ले में रखा जाए, जिस पल्ले में अली की ज़रबत है वो ज्यादा भारी होगी। वो तो एक ही ज़रबत थी, लेकिन अली की ज़रबत इट वाज विद क्वालिटी, वो क्वालिटी के साथ थी। ये खवारिज यार्ड स्टिक जो है, मेयार जो है, क्राइटेरिया जो है वो मारिफत है, इट शुड बी विथ क्वालिटी। अभी आपने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मौलाना साहिब से सुना किबला, मौलाना ने भी फरमाया मजलिस में कि अइम्मा की हदीस है, हमारे छठे इमाम की हदीस है, ला तंजुरू इला कसरती सलातिहिम व रुकूहिम व सुजूदिहिम वलाकिन उन्जुर इला सिद्किल हदीस व अदाइल अमाना। छठे इमाम की हदीस है कि मत देखो उसकी कसरत सलात में, उसकी कसरत रुकू में, उसकी कसरत सुजूद में, वलाकिन उन्जुर इला सिद्किल हदीस व अदाइल अमाना। कभी कभार these actions they betray us, isn't it? हम धोखे में आ जाते हैं, है कि नहीं? We are trapped sometimes. तो બહુ જ સારો માણસ છે વાકિયામ. Don't give judgment very fast. अगर आप किसी के साथ रहे तब पता चले. बहुत सी मरतबा पूछा जाता है पण કેવો છે बाबा? जाहिर अच्छे है, बातिन किसी को पता नहीं है। हत आप किसी के साथ रहे हमें कैसे पता चले जाहिर उनका अच्छा है? हमेशा यही जवाब देना चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर
خدا ہم سب کی عاقبت بخیر کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ ہماری عاقبت کیسی ہوگی. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری عاقبت بھی بخیر ہو, اچھی ہو. محترم سامعین, جب لذت انسان پا جاتا ہے عبادت کا, تو حدیث میں ہے کہ اس طریقے سے عبادت کرو جس طریقے سے تم خدا کو دیکھتے ہو, یعنی جس طریقے سے خدا تمہیں دیکھتا ہے, اس طریقے سے جس طریقے سے خدا تمہیں دیکھتا ہے تم محسوس کرو کہ خدا مجھے دیکھتا ہے, اس طریقے سے عبادت کرو, اس طریقے سے عبادت کرو. ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ آپ دیکھیں, یہ غیر معصوم میں بھی یہ مثال پایا جاتا ہے کہ عبادت کرتے تھے جیسے کہ اصحاب الحسین, انصار الحسین, ان میں انٹینس لو, محبت تھی اللہ کے لیے, انٹینس لو, کہ ان کو لقب ملا عشاق, لقب ملا عباد. عبادت بھی کیا کرتے تھے. لہم دوی کدوی النحل, عاشور کی شب جس طریقے سے عبادت کرتے تھے جیسے مکھیوں کی بنکنے کی آواز آتی تھی, اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے. ہم ان کے نقش قدم پہ چلے کہ عبادت کریں معرفت کے ساتھ, معرفت امام ہو. ان لوگوں کے پاس معرفت تھی, امام کی معرفت تھی, ورنہ فوج یزید میں وہ بھی نماز پڑھتے تھے بلکہ حفاظ تھے, لیکن معرفت امام نہیں تھا. ان کے پاس معرفت امام تھی, معرفت تھی, معرفت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. سو the yardstick is معرفت, ٹو انڈرسٹینڈ. تو عبادت میں لذت آتی ہے کہ نہیں. انسان when he worships he thinks as if Allah is watching at me. جہاں پہ بھی ہو, عمل افعال بھی اچھے ہونے چاہیے, نہ فقط تسبیح کے ساتھ انسان پھرے. انسان نہ سوچے کہ بس جو مسجد میں ہے 24 گھنٹہ وہی جنت میں جائے گا, نہیں. انظر الی صدق الحدیث و اداء الامانہ. تم دیکھو کہ اس کے وہ حدیث میں بھی ان کی گفتگو میں آئے وہ صادق ہے, اور جب ان کو امانت دی جاتی ہے تو آیا امانت میں خیانت کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو تم پھر اس کی پریز مت کرو. امانت میں خیانت نہ کرے, یہ مومن کی نشانی ہے. آپ کو مثال میں غیر معصوم میں بھی ان کی مثال پائی جاتی ہے تاریخ میں, جیسے کہ شیخ حسن علی اصفہانی. شیخ حسن علی اصفہانی ایک عالم تھے. اب جو حرم مطہر, ہمارے 8 امام کے حرم جو متولی تھا, جو خادم تھا, وہ خادم اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا اور بہت سردی تھی, بہت ٹھنڈ تھی, بہت سردی تھی, اور سب چلے گئے. اس زمانے میں حرم مطہر کو بند کیا جاتا تھا, اب 24 آورز اوپن ہے, اس زمانے میں بند کیا جاتا تھا, پھر دوبارہ نماز فجر میں کھولا جاتا تھا. اس نے کہا خادم نے کہ میں بند کرنا چاہتا تھا. میں نے چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ اوپر سنہرا گنبد میں ٹومب کے پاس وہاں پہ شیخ حسن علی اصفہانی عبادت کرتے ہیں, رکوع کی حالت میں ہے. تو میں گیا وہاں تک, لیکن وہ مصروف عبادت تھے. میں نے سوچا ان سے کہوں, لیکن وہ عبادت کیا کرتے تھے. ہی واز ڈراؤنڈ ان عبادت, معرفت کے ساتھ. تو میں دوسرا کام میں نے سوچا ختم کروں, اس کے بعد میں دوبارہ آؤں. دوبارہ میں چیک کرنے آیا, دوبارہ رکوع کی حالت میں ہے. تو میں تھک گیا, میں نے کہا میں چلا جاؤں, کل آؤں گا. وہ کہتے ہیں خادم کہ میں گیا گھر, جب میں واپس آیا نماز فجر کے لیے اور میں نے حرم مطہر کو کھولا, ان کے دروازے کو کھولا, اور پہلے میں نے سوچا میں جاؤں اس کو چیک کروں. میں تو بھول گیا, اتنے سارے گھنٹے میں نے ان کو چھوڑ دیا, جاؤں اس کو چیک کروں. جب میں گیا آغا کو چیک کرنے اوپر تو وہ وہیں پہ تھے. جب میں نے ان کو چھوڑا تو رکوع کے حالت میں تھے, جب واپس آیا تو رکوع کے حالت میں تھے. اور سنو جو ہے, برف باری ہو رہی تھی, اور برف کے ان کی پیٹھ کے اوپر لیئر بن گیا تھا برف کا. رکوع کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں شیخ حسن علی اصفہانی. تو محترم سامعین, یہ ہے عبادت کی مثال, عبادت معرفت کے ساتھ. اور اصحاب حسین کے پاس معرفت تھی. جب ہم سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح, یہ ارواح یہاں پہ یعنی ایک ملائکہ, دوسرا مصداق
اصحاب الحسین، اصحاب حسین کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں. ہاں عزادارو، اور ان اصحاب میں سے جب ہم سلام بھیجتے ہیں، یقیناً ہر روز ہم سلام بھیجتے ہیں نماز کے بعد، ہر روز ہر نماز کے بعد سلام بھیجتے ہیں ابا عبداللہ الحسین پر، ابو الفضل عباس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. جب شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے تو ایک مخصوصاً زیارت ہوتی ہے ابو الفضل عباس کی، اس وقت بھی ہم ابو الفضل عباس کو سلام بھیجتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں عزادارو، کون ابو الفضل عباس؟ ابو الفضل عباس وہ شخصیت ہے کہ ام البنین نے ان کو وفا کا دودھ پلایا، وفا کا دودھ پلایا ام البنین نے. کہتے ہیں کہ بعد از واقع کربلا ام البنین جنت البقیع میں جایا کرتی تھی اور لکیریں بنایا کرتی تھی، لکیریں بناتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں شہید کیے گئے. عباس علیہ السلام، عبداللہ، جعفر، عثمان، یہ 4 بیٹے ام البنین کے شہید کیے گئے کربلا میں. اور ام البنین جایا کرتی تھی اور لکیریں بنایا کرتی تھی جنت البقیع میں، پھر لکیریں کو مٹاتی تھی، اس کے بعد ایک قبر بناتی تھی، ایک لکیر بناتی تھی اور کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام حسین پر سلام بھیجتی تھی، کہتی تھی کہ اے عباس تم پر، میں تم پر نہیں رہوں گی، اے عثمان تم پر نہیں رہوں گی، اے جعفر، اے عثمان تم پر نہیں رہوں گی، میں حسین میرے سید و آقا پر رہوں گی کیونکہ ان کی والدہ زندہ نہیں ہے، میں حسین پر رہوں گی. آپ وفاداری دیکھیے ام البنین کی، یہ وفاداری تھی. اور ام البنین نے وفا کا دودھ پلایا عباس کو. اتنے با وفا تھے عباس کہ عاشور کے دن جب شمر آیا اور شمر نے عباس کو طلب کیا، شمر نے کیا کہا کہ ام البنین میرے رشتہ دار میں سے ہے، اے عباس میں تمہیں امان نامہ دینے آیا ہوں، میں تمہیں ایمنیسٹی دینے آیا ہوں تاکہ تم امان رہو، تم اور تمہارے بھائی. اس کے بعد عباس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ عباس نے کہا اے شمر تم پر لعنت اور تمہارے امان نامے پر لعنت. یہ وفاداری عباس کی. ہاں عزادارو، آپ نے یہ روایت شاید سنا ہوگا، مشہور روایت ہے علامہ مجلسی کی. علامہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، زہرا آئے گی، زہرا آئے گی، عباس کا مرتبہ جانیے. زہرا جب وارد محشر ہوگی تو کس طریقے سے آئے گی؟ زہرا جب تشریف لائے گی تو 2 بازو عباس کے زہرا لے کر آئے گی اور ان 2 بازوؤں کے ساتھ پوری امت کی شفاعت کروائے گی. زہرا عباس کا مرتبہ جانیے. میں کہوں گا اے بی بی، اے بی بی، قاسم کا پامال ٹکڑا لاشا لے کر آئیے گا، ورنہ زہرا وہ لاتی. میں کہوں گا بی بی علی اصغر کا چھوٹا سا بدن لے کر آئیے، لیکن نہیں، روایت میں ہے کہ جب زہرا آئے گی تو عباس کے 2 بازو لے کر آئے گی اور پوری امت کی شفاعت کروائے گی عباس کے 2 بازو کے ذریعے. ہاں عزادارو، آج ہم زہرا کو پرسا دینے آئے ہیں. عزادارو، ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ جب بھی کوئی شہید گرتا ہے گھوڑے سے تو ان کے 2 ہاتھ سلامت ہوتے ہیں، لیکن ہائے ابو الفضل عباس، میرے والدین قربان ہیں عباس کے اوپر. اسی لیے ایک عالم تھا، ان کو بہت شوق تھا مصائب عباس پڑھے، ہر وقت مصائب عباس پڑھتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ان کا کربلا جانا ہوا. جب کربلا جاتے ہیں اور مصائب عباس پڑھتے ہیں تو رات کے وقت جب سوتے ہیں تو زہرا خواب میں آتی ہے اور زہرا کہتی ہے، بی بی دو عالم کہتی ہے کہ اے میرے عباس کے ذاکر، تم جب ذکر کرتے ہو میرے عباس کا تو ایک چیز بھول جاتے ہو. کہا اے بی بی گستاخی معاف، کون سا ذکر میں بھول جاتا ہو؟ عزادارو، زہرا کہتی ہے ایک چیز کا ذکر کیا کرو، وہ ذکر بہت انوکھا
اور انمول ہے, یونیک ذکر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا ہے تو ان کے ہاتھ سلامت ہوتے ہیں. لیکن میرا بیٹا عباس جب وہ گھوڑے سے زمین پہ گرے تو منہ کے بل گرے. ہاتھ جب سلامت ہوتے ہیں تو بہت آسان ہوتا ہے, ہاتھ کے ذریعے انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے. ہاں زادارو, آپ کی آواز بلند ہو گئی. اجرکم اللہ. زادارو روئیے, زہرا کو پرسہ دینا ہے. پتہ نہیں سال آئندہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ورنہ ہم ہے اور یہ ہم ہے. ہاں زادارو, زہرا کو پرسہ دیجئے. مجھے یقین ہے ام البنین بھی آئی ہوئی ہوگی, زینب بھی آئی ہوئی ہوگی. ہم پرسہ دینے آئے زہرا کو. ہاں زادارو, آیا اس بزم میں ہے کوئی جو کہے کہ میں نے عباس کو نہیں پکارا, یا جو کہے میں نے عباس کو پکارا اور عباس نے میرے ہاتھ کو نہیں تھاما؟ کتنے لوگ نے مجھ سے کہا مولانا جب ابو الفضل عباس کا مصائب پڑھے, جب آنسو آنکھوں سے گرے تو مجھے دعاؤں میں یاد کیجئے گا, التماس دعا. ہاں زادارو, جو بے اولاد ہے, جو مقروض ہے, جس نے التماس دعا کہا, ان کے لیے دعا کرو, رو اور عباس کو یاد کرو. ہاں زادارو, ماہ رمضان کی 21ویں شب تھی, ماہ رمضان کی 21ویں شب تھی. کوفے میں ایک مرتبہ مولا کائنات جب بستر شہادت پہ تھے تو سب بچوں کو بلایا, سب بچوں کو بلایا اور سب بچے کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھ دیا, لیکن ابو الفضل عباس کو نہیں بلایا. ایک بی بی کونے پہ تھی, اس نے اپنی آواز کو بلند کیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس بی بی کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی اور نہیں تھی فقط لیکن مادر عباس تھی, ام البنین تھی. ام البنین نے کہا اے میرے سرتاج, میرے عباس نے کون سی خطا کی کہ آپ نے سب کو بلایا, میرے عباس کو نہیں بلایا؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے ام البنین سے کہا اے ام البنین, عباس کو اب بلاؤں گا, عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں رکھوں گا. عباس پیدا کیے گئے حسین کے لیے تاکہ حسین کے مددگار بنے کربلا میں. ہاں زادارو, وہ وقت بھی آیا کہ سب شہید کیے گئے, سب شہید ہو گئے, اب کوئی نہیں بچا. اور خیام حسین سے آواز آتی تھی العطش العطش. خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا, سکینہ کی آواز بلند ہوتی تھی, پیاس ہمیں مار ڈالتی ہے, العطش العطش. سکینہ کا سوکھا ہوا کوزہ, سکینہ کا سوکھا ہوا مشکیزہ لے کر مولا عباس آ گئے امام حسین کے پاس. اے میرے سید و آقا, مجھے اجازت دیجئے کہ میں بچوں کی سبیل کروں. عباس جنگ کرنے نہیں گئے تھے, حتیٰ عباس نہر فرات میں گئے تو تلوار کے بغیر گئے. ایک ہاتھ میں سکینہ کا کوزہ تھا, ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ تھا, دوسرے ہاتھ میں علم تھا. عزادارو, جب میرے مولا آتے ہوئے امام حسین کے پاس تو امام حسین نے فرمایا اے عباس, اے عباس تم بھی اب جاؤ گے, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. تو مولا عباس نے جواب میں یہ فرمایا اے میرے سید و آقا, کون سی لشکر کی بات آپ کرتے ہیں؟ وہ لشکر ہی نہیں رہا جس کا میں علمدار ہوں. عزادارو, مولا نے جب اجازت دی تو مولا نے ابو الفضل عباس سے کہا کہ عباس جاؤ اور زینب سے رخصت ہو لو.
ابو الفضل عباس جب خیمے میں آتے ہیں بی بی زینب کے پاس، جب زینب نے سنا کہ عباس بھی اب جا رہے ہیں پانی کی سبیل کے لیے، تو زینب نے کہا عباس میں اکثر سنا کرتی تھی کہ مجھے میری بازوؤں پہ رسن باندھی جائے گی، مجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا، مجھے دیار بدیار پھرایا جائے گا، لیکن میں اکثر جواب میں یہ کہا کرتی تھی کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، جس کے پاس عباس جیسا شیر ہو، بھلا کس کی مجال ہے کہ زینب کو در بدر پھرایا جائے، زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے۔ اب لیکن مجھے یقین ہوا کہ اب میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، مجھے دیار بدیار پھرایا جائے گا، مجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ عزادارو، اب جب عباس کو اجازت مل چکی، عباس نہر فرات کی طرف جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں مشق سکینہ ہے۔ ہاں زادارو، ابو الفضل العباس جب نہر فرات کی طرف جاتے ہیں تو ایک مرتبہ مشق سکینہ کو پانی بھرتے ہیں، مشق سکینہ میں پانی جب بھرتے ہیں اس کے بعد ایک چلو پانی کا لیا، مولا پینا چاہتے تھے لیکن عباس کی وفاداری عجیب وفاداری ہے، پینا چاہتے تھے لیکن پانی کو نہیں پیا۔ علماء حضرات لکھتے ہیں کہ شاید اس چلو میں سکینہ کی پیاسی صورت نظر آئی ہوئی ہوگی کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں علی اصغر پیاسے ہیں، لہذا مولا نے پانی کو پھینک دیا، مولا نے پانی نہیں پیا۔ میں کہوں گا اے عباس پانی پی لیتے، شاید جواب میں یہ کہتے کہ میرے آقا پیاسے، میں کیسے پانی پیوں۔ لہذا عباس دریا سمندر اب نہر فرات سے نکلتے ہیں اور خیمے کی طرف جاتے ہیں، ان لب میں ایک ہی دعا ہے کہ پالنے والے مجھے سلامت سکینہ کے پاس پہنچا، پالنے والے مجھے سلامت سکینہ کے پاس پہنچا تاکہ میں مشق سکینہ کو دوں اور سکینہ کو سیراب کراؤں۔ عزادارو، اب میرے مولا جب عباس واپس جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پیچھے سے عمر سعد نے کہہ دیا تھا کہ اگر حملہ کرو تو پیچھے سے حملہ کرو، آگے سے مت جاؤ۔ پیچھے سے کسی نے ابو الفضل عباس پر وار کیا، لہذا ابو الفضل عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہوا، مشکیزہ اور علم ابو الفضل عباس نے بایاں ہاتھ میں تھاما۔ دوبارہ کسی اور نے ابو الفضل عباس کے دوسرے ہاتھ پر وار کیا۔ عزادار وفاداری عباس کی، عباس علیہ السلام نے ہمیشہ لب پر یہ دعا تھی کہ صحیح و سالم سکینہ کے پاس یہ پانی پہنچے۔ ابو الفضل عباس نے مشق کو دانتوں سے دبایا تاکہ سلامت پانی پہنچے۔ عزادارو، عباس کے سانس تھا دل میں یا اس مشکیزے میں آپ کا سانس تھا؟ عزادارو، مشکیزہ کو دانتوں سے دبایا۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے مشکیزے پر تیر مارا، تیر کو جب مارا تو مشکیزے کے اندر گھسا اور تو مشکیزے سے اب عباس کے سینے پر اتر آیا۔ ایک مرتبہ علی کے شیر گھوڑے سے زمین پہ آتے گر جاتے ہیں اور آخری سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا جب عباس کی آواز سنتے ہیں تو میرے مولا نے زبان پہ ایک جملہ جاری کیا، الآن انکسر ظہری۔ اے عباس، امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، تمہارے اس صدا نے میری کمر کو توڑ ڈالی۔ مولا حسین عباس کے پاس آتے، عزادارو
مولا حسین عباس کے سر کو لیتے ہیں, اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. عباس انکار کرتے ہیں. عباس وفاداری عباس کی, عزاداروں میرے والدین قربان ہو عباس پر. عباس کہتے ہیں کہ اے میرے آقا, نہیں, اگر میرا سر آپ کے زانوں پہ ہوگا, آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ میں کہوں گا عباس فاطمہ آئے گی جنت سے, مولا کا سر فاطمہ کے زانوں پہ ہوگا. عزاداروں, میرے مولا نے عباس سے کہا, اے عباس کچھ وصیتیں, کچھ خواہش. کہا ہاں سید و آقا, میری دو خواہش ہے. پہلی تمنا یہ ہے کہ ایک آنکھ میں لہو ہے, دوسری آنکھ میں تیر چبھ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ میں جو لہو ہے اس آنکھ میں آپ لہو کو صاف کریں اور تیر کو نکالیں تاکہ میں آپ کی آخری زیارت کروں. اس کے بعد میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے کی طرف مت لے جائیے. شاید اسی لیے ابو الفضل عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا. ہاں زادارو, میرے لاشے کو خیمے کی طرف مت لے جائیے. پیاسی سکینہ سے میں شرمسار ہوں. پیاسی سکینہ کو میں نے وعدہ دیا تھا کہ سیراب کراؤں گا, مجھ سے وعدہ وفا نہ ہوا. آزاداروں, میرے مولا نے کہا, اے میرے بھائی عباس, اب میری بھی خواہش سنو. پوری زندگی تم نے مجھے بھائی کہہ کر نہیں بلایا, پوری زندگی تم نے مجھے سید و آقا کہہ کر بلایا. اب آخری لمحے ہیں, اے میرے بھائی عباس, مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ. عزاداروں, ایک مرتبہ عباس نے کہا یا اخی. حسین نے عباس کو گلے سے لگایا, موت کی ہچکیاں آئی. عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی. اب جب مولا خیمے میں جاتے تو علم لے کر جاتے. عزاداروں, علم آیا, علم بردار نہ آیا. علم آیا, علمدار نہ آیا. بھی سکینہ آ گئی, اے میرے بابا چچا کہاں ہے؟ عزاداروں, بیویاں نے چلانے لگی, علم آیا, علمدار نہ آیا. کاش عباس نہ مارے جاتے, 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 کاش عباس نہ مارے جاتے. اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے میں سینہ, اس طرح ہو تین سادات کے خیموں میں فغاں. یوں نہ زینب کے سہارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے. دونوں بازو وہ شہنشاہ ہے وفا کے تھامے, لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے. بھائی تم بعد ہمارے جاتے,
بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے گوشوارے نہ اتارے جاتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس تو چھنتی نہ ردا زینب کی پاؤں میں عابد مزتر کے نوبیری دلتی تازیانے بھی نہ مارے جاتے تازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش نہ مارے جاتے ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے 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 جاتے کاش عباس جاتے آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا اے چچا لاتی نہ زندہ میں یوں ہم کو قضا ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس سب مل کے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے دونوں بازو وہ شہنشاہ ہے وفا کے تھامے لاش عباس پہ شب رب کا کرتے تھے بھائی تم بعد ہمارے جاتے بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش مارے جاتے ہوتے عباس تو چھنتے نہ ردا زینب کے پاؤں میں عابد مزتر کے نہ بیری دلتے تازیانے بھی نہ مارے جاتے
تازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس تو چھنتے نہ رضا زینب کے پاؤں میں عابد مزتر کہ نہ میرے دلتے تازیانے بھی نہ مارے جاتے تازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش نہ مارے جاتے آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا اے چچا لاتی نہ زندہ میں یوں ہم کو قضا ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے 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 جاتے کاش کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا یا حسین پر محمد و اہل بیت محمد صلوات بزرگ فلسفہ قتل شاہدین این است یا حسین کہ مرگ سرخ بے حد زندگی ننگین است یا حسین حسین مظہر آزادگی و آزادی است یا حسین خوشا کسی کی چنینش مرام و آئین است یا حسین نہ ظلم کن بکسی نہ بزیر ظلم برو یا حسین کہ ان مرام حسین است و منطق دین است یا حسین همین نگریه بران شایتش نلب کافی است یا حسین اگرچه گریه بر آلام قلب و تسکین است یا حسین بر محمد و اهل بیت محمد صلوات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ من کبوتر عشقم خون پیکر عشقم بشکست پر عشقم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
الله. عهد خون وفا کردم، عهد خون وفا کردم، جان و سر فدا کردم، جان و سر فدا کردم، تکیه بر قضا کردم، تکیه بر قضا کردم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا اله الا الله. کشتی نجاتم من، کشتی نجاتم من، چشمه حیاتم من، چشمه حیاتم من، تشنه فراتم من، تشنه فراتم من. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا اله الا الله. سالار شهیدانم، سالار شهیدانم، احیاگر قرآنم، احیاگر قرآنم، راهنمای انسانم، راهنمای انسانم. لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا اله الا الله. حلقی از غرم گوید، حلقی از غرم گوید، خون اکبرم گوید، خون اکبرم گوید، زخم پیکرم گوید، زخم پیکرم گوید. لا اله الا الله، لا اله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا اله الا الله. تن به خاک و میدان گفت، تن به خاک و میدان گفت، لعل لبیت چون گفت، لعل لبیت چون گفت. سر به ذکر قرآن گفت، سر به ذکر قرآن گفت. لا اله الا الله، لا اله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا اله الا الله. راضی بر قضا گشتم، تشنه سر جدا گشتم، راضی بر قضا گشتم، تشنه سر جدا گشتم، بر لباشنا گشتم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا اله الا الله. اسرار نهان گفتم، اسرار نهان گفتم، با این کوفیان گفتم، با این کوفیان گفتم. تسلیم رضا خواندم، آیات هدا خواندم، در تشت طلا خواندم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ای نوجوان اکبران مرو به میدان، میانین کافران نامسلمان. ای نوجوان اکبران مرو به میدان، میانین کافران نامسلمان. ای نوجوان نام خدا کافران نامسلمان. ای نوجوان اکبران مرو به میدان، میانین کافران نامسلمان. ای نوجوان مرو به میدان، میانین کافران نامسلمان. ای نون آل باغ حسین و ابن علی، ای نون آل باغ حسین و ابن علی. لخت دل فاطمہ صورت خاص نبی، قسم کی آیت بہن، قسم کی آیت بہن، گلشنم خزا. ای نوجوان اکبران مرو به میدان، ای نوجوان اکبران مرو به میدان،
یعنی کافران نا مسلمان اے نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان تمہیں روی از برام بالا بے اتشان ان رفتند میں کنت مرا پریشان تمہیں روی از برام بالا بے اتشان ان رفتند میں کنت مرا پریشان اے نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان اے نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان رفتم اوید با جانب شد فرات رفتم اوید با جانب شد فرات تا دستش نگه اهل حرم را نجات قدر تحمل بکن قدر تحمل بکن مرا شتابان ای نوجوان اکبرم مرا با میدان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان گفتم بکر و بلا شادیت کنم بپا گفتم بکر و بلا شادیت کنم بپا بچشم خود ببینم بدست و پایت هنا بیابان بلارا بیابان بلارا کنم چراغان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان بیادر آغوش من شان کشم موی تو بیادر آغوش من شان کشم موی تو خیر ببینم ملی این رکن کوی تو در این دل مسترم در این دل مسترم بود صدرمان ای نوجوان اکبرم مرو با میدان ای نوجوان اکبرم مرو با بمیدان یعنی کافران نا مسلمان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان تمہیں روی از برم بالا بے اتشان این رفتند میں کنت مرا پریشان تمہیں روی از برم بالا بے اتشان این رفتند میں کنت مرا پریشان ای نوجوان اکبرم یعنی کافران نا مسلمان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان اینون آل باغ حسین و ابن علی اینون آل باغ حسین و ابن علی رخت دل فاطمه صورت خاص نبی قسم که آید باین قسم که آید باین گلشنم خدا ای نوجوان اکبرم مرو با میدان ای نوجوان اکبرم مرو بمیدان یعنی کافران نا مسلمان بر محمد و آل بیت محمد صلوات وفات ان کے لیے یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے
کربلا کے لیے حسین جھولا جھولاتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین جھولا جھولاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گی زینب تیری رضا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار وہ سے گلے سے لگا لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے جوری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا جوری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا خوش نصیب رہی مجھے القمہ کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت ترس رہے تھے کہیں دن سے جو شفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے حسین جھولا جھولاتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین جھولا جھولاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گی زینب تیری رضا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار
लगा लगा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए रफ़ात उनके लिए और ये वफा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए या हुसैन 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 अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का 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 तुम जाओगे दरिया पे अलम दार बिरादर तुम जाओगे दरिया पे अलम दार बिरादर अलमदार बिरादर क्या बात तेरे होगा ज़ैनब की रिदा का क्या बात तेरे होगा ज़ैनब की रिदा का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का मैं मरियम दौरा हूँ मेरी छीनो न चादर मैं मरियम दौरा हूँ मेरी छीनो न चादर हाय छीनो न चादर ये माँ की निशानी है ज़ेवर है हया का ये माँ की निशानी है ज़ेवर है हया का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का गुल कर दो चरागों को अंधेरे में गुजर हो गुल कर दो चरागों को अंधेरे में गुजर हो अंधेरे में गुजर हो ऐ शामियों ये काफिला है याद अबाका ऐ शामियों ये काफिला है याद अबाका अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का बेबाजू अलमदार गिरे ज़ीन से फैज़ी बेबाजू अलमदार गिरे ज़ीन से फैज़ी हाय ज़ीन से फैज़ी कुछ होश न ज़ैनब को रहा अपनी रिदा का कुछ होश न ज़ैनब को रहा अपनी रिदा का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का अब्बास समर फातिमा ज़हरा की दुआ का मैं मरियम दौरा हूँ मेरी छीनो न चादर मैं मरियम दौरा हूँ मेरी छीनो न चादर हाय छीनो न चादर ये माँ की निशानी है ज़ेवर है हया का ये माँ की निशानी है
زیور ہے حیا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا یا حسین 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 بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ آلے نبی کو ظالم در در پھرا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر سیدانیاں تو شہ کے ماتم میں رو رہی ہے سیدانیاں تو شہ کے ماتم میں رو رہی ہے اور بے حیا ستمگر خوشیاں منا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں بلاؤ بازار میں ستمگر ایک عشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے ایک عشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے ہنس ہنس کے شام والے ان کو رلا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر بے خوف ہو کے ظالم غاضب غلام زادے بے خوف ہو کے ظالم غاضب غلام زادے شہ کی یتیم بچی پہ ظلم ڈھا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس لاؤ بازار میں ستمگر بیمار سارباں سے گھبرا کے بولی زینب بیمار سارباں سے
گھبرا کے بولی زینب ہم بے ردا کھلے سر دربار جا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو لاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں گر ایک ماں تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی ہے ایک ماں تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی ہے سجاد کے ستمگر درے لگا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر یا حسین 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 بر محمد وآل محمد صلوات. سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعناخت برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام عليكم يا أولاد الحسين وأصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن والمسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياح. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا